محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام کی 17 تاریخ کو ایک عظیم الشان معرکہ درپیش آیا تھا، جس کے سبب اللہ جل مجدہ نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند فرما دیا تھا۔ وہ کون سا معرکہ؟ اسے کہتے ہیں غزوہ بدر۔ تو غزوہ بدر کا ویسے تو ہر لمحہ انسان کے لیے مبارکبادی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام کی ایسی ادائیں ہوتی ہیں کہ جو مشعل راہ بننے کے ساتھ ساتھ محبت کا عظیم درس بھی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم واقعہ جس کو شیخ محقق نے ذکر کیا، حضرت سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے آپ کو قرب خاص کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا اور پھر غزوہ بدر کے موقع پہ حاضر خدمت تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم 17 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے لیے صفیں درست فرما رہے ہیں اور حکم فرمایا صحابہ صفیں درست فرماؤ، اور صحابہ کرام نے صفیں درست کرنی شروع کر دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی کو لے کر آپ صفوں کو چیک کر رہے ہیں کہ آیا صفیں ٹھیک ہیں۔ تو دیکھا حضرت سیدنا سواد رضی اللہ عنہ، آپ کا تھوڑا سا پیٹ اور سینہ دیگر صحابہ سے قدرے آگے نکلا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس چھڑی کو حضرت سواد کے سینہ پر مارا۔ حضرت سواد تھوڑا پیچھے ہو گئے، فوراً عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا مجھے قصاص دیجئے، مجھے بدلہ دیجئے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ جنگ کا معاملہ ہے، ابھی جنگ ہونے والی ہے اور اس کو قصاص کی پڑ گئی ہے، اور پھر قصاص بھی کس سے لے رہا ہے؟ نبی رحمت محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے رہا ہے۔ خیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو بدلہ لے لے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے اس وقت میرا سینہ ننگا تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، لہٰذا آپ بھی مہربانی فرمائیے اپنے پاکیزہ لباس کو اپنے سینہ اقدس سے ہٹائیں تاکہ میں اپنا بدلہ کما حقہ وصول کر سکوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پیارے لباس کو اپنے سینہ اقدس سے ہٹایا۔ تو حضرت سواد جلدی سے آگے ہوئے اور آگے ہو کر آپ نے اپنے منہ کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اقدس پہ رکھ دیا اور چومنے لگ گئے۔ تو پاک نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے سواد، آخر تجھے کس چیز نے اس بات پہ ابھارا کہ تو یہ کام سر انجام دے؟ تو اس وقت حضرت سواد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں شہید کر دیا جاؤں گا، تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہو جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو میرے دل کی یہ آرزو اور یہ تمنا تھی کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جتنا ہو سکے اپنے بدن کو آقا کے بدن سے مس کر لوں۔ تو لہٰذا اس خواہش نے مجھے اس بات پہ ابھارا کہ میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اقدس سے بوسہ لوں، اپنے جسم کو آقا کے جسم سے مس کر لوں۔ پھر کائنات نے دیکھا حضرت سواد کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ واقعہ حضرت سواد کے حوالہ سے ہمارے لیے درس محبت رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے خادم کی کس طرح محبت کا جذبہ بلند تھا کہ آخری وقت بھی ان کی دل کی آرزو تھی کہ میں اپنے بدن کو آقا کے بدن سے مس کر لوں تاکہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ دیکھیے، ایک طرف تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں جن کی ہر ادا سے حضور کی محبت ٹپکتی اور جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن افسوس کہ دوسری جانب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو اس انداز سے حدیث مبارکہ کو، آیات کریمہ کو
تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور معنی و مفہوم تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے دور ہو جائے۔ یاد رکھنا، جو حضور سے دور ہوا وہ جنت کے رستے سے دور ہو گیا۔ کلندر لاہوری نے کیا ہی کمال فرمایا تھا کہ با مصطفیٰ بے رساں خوش را کے دی اما اوست گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لاہبیست۔ فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دین کس چیز کا نام ہے تو اقبال یہ کہتا ہے کہ دین حضور کی محبت کا نام ہے، اور وہ دل جو حضور کی محبت سے خالی ہے، فرمایا اس دل اور ابو لہب کے دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، زندگی کے ہر لمحے کے اندر حضور سے ٹوٹ کے پیار کرنے کا سوچو، جتنا ہو سکے حضور سے پیار کرو۔ یہی پیار ہے جو دنیا و آخرت کے اندر کامیابی کی منزلوں تک پہنچانے کا عظیم ذریعہ ہے۔